چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے 4 صحابہ کو اپنے ساتھ لیے، یعنی 5 صحابہ تھے۔ حضرت سلمان بن سلامت بن وقش، ان کو ابو نائلہ کہتے تھے رضی اللہ عنہ، یہ کعب بن اشرف کا رضائی بھائی تھے۔ بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ بھی؟ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے۔ حضرت عباد بن بشر بن وقش اور حضرت حارث بن اوس بن معاذ اور حضرت ابو عبس بن جبیر، یہ 5 صحابہ، حضرت محمد بن مسلمہ، حضرت ابو نائلہ، حضرت عباد بن بشر، حضرت حارث اور حضرت ابو عبس، یہ 5 صحابہ نکلے اور یہ آئے، ان میں سے انہوں نے تشکیل کی حضرت ابو نائلہ رضی اللہ عنہ کی۔ ابو نائلہ کعب بن اشرف کا رضائی بھائی تھا، تو ابو نائلہ اس کے پاس آیا، اس نے پلاننگ سے بات کی، بھئی کیا حال ہے، خیریت سے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، بات چیت کرتے کہتے ہیں یار مجھے نا کچھ پیسے چاہیے۔ کہتے کیوں؟ دیکھیں جو بندہ بھرا ہوتا ہے اس کو خالی کرنے کے لیے صرف ایک پن چبونا کافی ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ چنانچہ جس شخص کے مزاج میں تعصب ہوگا اس کے سامنے آپ کسی موقع کسی بارے میں ہلکی سی بات کریں گے وہ ابل پڑے گا۔ چنانچہ اپنے مزاج میں تعصب نہیں رکھنا کسی کا بھی، کہ میں تو پی ٹی آئی کا ہوں، اور میں نواز شریف کا ہوں، میں بینظیر کا ہوں، اپنے بارے میں اپنے اندر تعصب نہیں رکھنا۔ یہ پارٹیاں انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اپنے اندر کسی چیز کے بارے میں ایسا تعصب نہیں رکھنا کہ آپ کو ہر چیز میں اعتدال ہو۔ یہودی ہمارے دشمن ہے، اس میں ہم اعتدال سے کام لیں گے، ہم طیش میں نہیں آئیں گے۔ قادیانی ہمارے دشمن ہیں، ہم طیش میں نہیں آئیں گے، ہم اعتدال سے رہیں گے۔ ہم ان کی ذات کے بارے میں کچھ غلط لفظ نہیں بولیں گے، ان کو ہم ایسا ویسا نہیں بولیں گے، البتہ علمی اعتبار سے ہم بتائیں گے اور ان کی حقیقت بتائیں گے جو ہمارے سامنے۔ لیکن ایسا بھرا ہونا اندر سے کسی کے بارے میں غصے کے ساتھ، یہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے، سمجھ رہے؟ آپ حق کے اندر کسی دوسرے سے تعصب رکھے ہوئے ہیں تو بھی آپ کو ایک حد رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس حد سے زیادہ کسی سے محبت نہ کرو، اس حد سے زیادہ کسی سے نفرت نہ کرو۔ چنانچہ کعب بن اشرف کو کہا، جب کعب بن اشرف اسی چیز کو حضرت ابو نائلہ نے استعمال کیا، ابھی کیا مسئلہ ہے؟ کہ نہیں میں نہیں بتانا چاہتا۔ نہیں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کہ یہ جو تمہارے صاحب ہے نا، یہ کبھی صدقہ مانگتے ہیں، کبھی میں نے پہلے ہی کہا تھا تم سب لوگ تنگ آ جاؤ گے، آگے دیکھنا کیا ہوتا ہے، آگے دیکھنا یہ اور بھی تمہیں تنگ کرے گا، تمہارے کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے، یہ اور شروع ہو گیا۔ تو جب وہ ختم ہوا کہنے لگا کہ بھئی کیا کریں، اب تو ان کی اتباع کر چکے ہیں، اب ان کو چھوڑنا سمجھ میں نہیں آتا، یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم کسی کے پیچھے چل چکے تو اب ہم اس کو چھوڑ دیں پیسوں کی وجہ سے، یہ ہماری شان کے خلاف ہے، لہٰذا بس تم ایسا کر لو، مہربانی کرو کہ ہمیں کچھ پیسے دے دو، کچھ اناج اور غلہ دے دو۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے دے دوں گا، لیکن اناج اور غلہ دینے کے لیے تم میرے پاس کیا رکھواؤ گے؟ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کسی کو کچھ ادھار دیتے تھے تو وہ آپ سے رہن کے طور پہ کچھ سامان رکھ لیتا تھا، یعنی آپ سے کچھ سامان اپنے پاس رکھ لیتا تھا، اس سامان کو رہن کہتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جب تم یہ پیسے مجھے واپس کرو گے تو اپنا یہ سامان مجھ سے لے جانا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کہنے لگا کہ اب اس کی بدباطنی دیکھیں، بدخصلتی دیکھیں اس شخص کی، کہ خود جو تعصب والا شخص ہے خود انتہائی گری ہوئی ذات کا شخص ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ دوسروں کو گھٹیا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ لہذا اس کا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ آپ کسی کو گھٹیا نہ سمجھیں۔ اگر آپ نے کسی کو گھٹیا سمجھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی کچھ گرے ہوئے شخص ہیں، کچھ نہ کچھ گراوٹ آپ کے مزاج میں ہے۔ چنانچہ کعب بن اشرف نے گھٹیا حرکت یہاں پر کی، لگا جی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم آپ کے پاس رہن کے طور پہ رکھوائیں۔ رہن سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ، کہ میں نے آپ سے پیسے لینے تو آپ کے پاس میں اپنا موبائل رکھوا دوں کہ جب میں پیسے واپس کروں گا تم میرا موبائل واپس کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو کہنے لگے جی رہن کے طور پہ کیا رکھواؤ گے؟ کہا رہن کے طور پہ اپنی بیویوں کو ہمارے پاس رکھوا دو۔ کس قدر بے غیرتی ہے، کس قدر بے شرمی ہے کہ دوسرے کی بیوی میرے گھر میں رہے، جب تم پیسے واپس کرو گے پھر اپنی بیوی کو لے جانا۔ یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ لیکن جو لوگ غیرت سے عاری ہوتے ہیں، جن کے مزاج کے اندر گھٹیا پن ہوتا ہے، ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، نہ وہ سمجھ سکتے۔ تو یہ کہنے لگے حضرت ابو نائلہ
کہنے لگے کہ دیکھو اس کو اسی کے تیر سے مارا، کیونکہ ان کا مقصد تو بڑا تھا، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے میں نہیں آ جاتے. جن کے مقاصد بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. سمجھ رہے؟ جو جہاز پرواز کر رہا ہوتا ہے اس میں 1000 بندہ ہوتا ہے، وہ سامنے نہیں دیکھتا کہ چیل آ رہی ہے یا کوا آ رہا ہے. اس کو شرم ہی نہیں آتی میرے سامنے آئی ہوئی ہے، میں نہیں گزروں گا جب تک یہ نہیں گزرے گی. ایسا نہیں ہوتا. جن کا مقصد بڑا ہوتا ہے، جن کا مشن بڑا ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ نہیں دیتے. چنانچہ ان کا مشن تو بڑا تھا، تو کہنے لگے کہ بھائی دیکھو تم ہو اتنے خوبصورت اور میں ہوں کالا کلوٹا، میں اتنا خوبصورت نہیں ہوں، تم بہت خوبصورت ہو. اور جب میری بیویاں آپ کے پاس آ کے رہیں گی تو میرے پاس دوبارہ آئیں گی نہیں، مجھ سے شادی کون کرے گا یار؟ ایسا نہیں کرو. تو اپنی تعریف سن کے تو ہر بندہ ہی شیر ہو جاتا ہے. ہر بندہ ہی کہتا ہے یہ تو میری تعریف ہے، یہ تو میرا آدمی ہے، یہ تو مجھے بہت اچھا سمجھتا ہے. اور خاص طور پہ جب کسی انسان کو آپ کہتے تم تو بہت ہینڈسم ہو، تم تو بڑے اچھے لگ رہے ہو، بس پھر تو وہ غائب ہو جاتا ہے، پھر وہ آپ کی مخالفت کر ہی نہیں سکتا. جی تو یہ انسان آدمی فربا شبت ازرائے گوش. آدمی جو موٹا ہوتا ہے نا وہ کان کے راستے سے ہوتا ہے. ٹھیک، آدمی کھا کے موٹا نہیں ہوتا، آدمی کان سے سن سن کے موٹا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے اتنا اچھا سمجھتے ہیں اور لوگ تو مجھے ایسے سمجھتے ہیں، لوگ تو مجھے اتنا وہ چنانچہ خاص طور پہ دوسروں کے اور اس میں بڑھ کر عورتوں کی تعریف میں انسان پاگل ہو جاتا ہے. اگر کوئی عورت تعریف کر دے، اگر کوئی کولیگ لڑکی تعریف کر دے، بس پھر تو میں سپر مین ہوں یار، میں تو ہواؤں میں اڑ رہا ہوں. اور دیکھو اپنی تعریف سن کے کبھی پھسلنا نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک زندگی کا ایک اصول ذہن میں باندھ لیں، کوئی بھی آپ کی تعریف کرے فوراً اللہ پہ اللہ جی آپ کا شکر ہے، اگر یہ کر رہا ہے تو آپ کا شکر ہے. لیکن کبھی اس کی تعریف کو سچ سمجھ لیا نا تو آپ لوگ گئے. سمجھ رہے؟ کبھی دوسرے کی تعریف کو سچ مت سمجھے اپنے حق میں. وہ سچ بول رہا ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن آپ اپنے حق میں سچ مت سمجھے. آپ یہ سمجھیں کہ میں تو اپنے آپ کو جانتا ہوں، اللہ مجھے جانتے ہیں، میں کتنا گندا ہوں، میں کتنا گھٹیا ہوں. لہذا کوئی آدمی اپنی تعریف کرے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے کہا کہ لوگ تو میری بڑی تعریف کرتے ہیں. فرمایا کیا تعریف کرتے ہیں؟ میاں ابتدا میں تو نطفہ تھا اور آخر میں تو ایک جیفا ہے. یعنی ابتدا میں تو ایک گندا قطرہ ہے، پیشاب سے بھی گندا قطرہ، اور آخر میں تو ایک سڑا ہوا لوتھڑا، سڑی ہوئی ہڈیاں ہے. تو کس تعریف کے قابل ہے؟ یہ بڑا ہی بے وقوف انسان ہے کہ جو اپنی گندگی روزانہ دیکھتا ہے پھر بھی کہتا ہے میں بہت اچھا ہوں، میں تو ایسا ہوں، میں تو ویسا ہوں. ایک بادشاہ تھا جنگل میں پھنس گیا. تو ایک اللہ والے بزرگ ملے، یہ پانی پلا دیں میں تو مر جاؤں گا. آدھا پیالہ پانی دیا. کہنے لگے پانی پینے سے پہلے بتاؤ اس آدھے پیالے کی عوض کیا دے سکتے ہو؟ کہ آدھی سلطنت دے سکتا ہوں. آدھا پیالہ پانی کا دیا، پیا، چلے گئے. ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ بیمار ہوا، اس کا پیشاب رک گیا، شدید تکلیف ہوئی. تو بزرگ نے کہا میاں اس پیشاب کے نکلنے کے لیے کیا دے سکتے ہو؟ آدھی سلطنت دے سکتا ہوں. تو میں تیری پوری سلطنت کی قیمت آدھا پیالہ پانی اور آدھا پیالہ پیشاب ہے. اپنی حیثیت کو کبھی نہیں بھولنا. تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. سمجھ رہے؟ شاید کعب بن اشرف کی تعریف کی، وہ تو بھول گیا. میں تو بہت. پھر کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے اپنے بچوں کو میرے پاس رہن کے طور پہ رکھواؤ. تو کہنے لگے حضرت ابو نائلہ کہنے لگے دیکھو میرے بچوں کو زندگی بھر تانے ملیں گے کہ تم 5 اور 10 کلو گندم کے لیے رہن رکھے گے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ بات بھی صحیح ہے. کہنے لگا کہ پھر تم کیا دو گے؟ کہا میں ہمارے ہتھیار تم رکھ لو. کہنے لگا چلو یہ ٹھیک ہے. کہتے ہم رات کو آئیں گے، ہم 5 ساتھی ہیں، ہمیں اناج چاہیے. ایک محمد بن مسلمہ اور ایک دوسرے کچھ ساتھی ہیں جن کو تم جانتے ہو، نام بتائے سب کے، جانتا تھا سب کو. کہا کہ بھئی ٹھیک ہے تم، میں رات کو آؤں گا ہتھیار لے کے. ادھر سے محمد بن مسلمہ نے پلان بنایا کہ میں اس کی تعریف کروں گا، کیونکہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں. ان کے سامنے کوئی تعریف کر دے نا تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے.
کہ میں اس کی تعریف کروں گا، اس کو پھنساؤں گا اور تم لوگ ایسا کرنا کہ اس کی گردن کاٹ دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ جب یہ آئے تو یہ نیچے آیا تو اس نے بڑی خوشبو لگائی تھی، اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور اس کی یعنی ہماری تو زندگی میں ایک ہی نئی شادی ہوتی ہے اور وہی پرانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا، اس وقت نئی شادی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کی شادیاں ہوتی رہتی تھیں، اور عرب معاشرے کے اندر شادیوں کی کثرت کا رواج تھا، ٹھیک ہے نا، شادیاں کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی میں کئی شادیاں ہوئی، ٹھیک ہے، کئی بیویوں کو طلاق دے کے دوسری شادی ہوئی، تیسری شادی ہوئی، چوتھی شادی ہوئی، انتقال کے وقت ان کی 4 بیویاں تھیں۔ ایسی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 7 نکاح فرمائے تھے، اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کئی نکاح فرمائے تھے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا مزاج نہیں ہے، سمجھ، اس معاشرے میں معاملہ اور تھا۔ میں انشاءاللہ اس کو بھی ذکر کروں گا، ڈسکس کروں گا اس معاشرے میں کیا کیا چیزیں ہوا کرتی تھیں، تاکہ ہم لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ ہمیں بہت سی چیزوں میں غلط فہمی کا شکار کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ خوشبو میں معطر تھا، وہ نیچے آیا تو انہوں نے آواز دی کعب بن اشرف کو۔ تو کعب بن اشرف کی جو بیوی، بعض عورتیں بہت سمجھدار ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جو عورتیں آپ سے محبت کرتی ہیں، یعنی صحیح محبت، وہ نقلی والی محبت نہیں، ٹھیک ہے، جو جھوٹی محبت ہوتی ہے، جو صحیح محبت، یا جیسے والدہ ہے، جیسے بہن ہے، جیسے بیٹی ہے، جیسے بیوی ہے، جو سچی محبت ہوتی ہے، جو محبت آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور جو محبت آپ کے ناز و انداز کی وجہ سے، جو محبت آپ کے پیسے کی وجہ سے ہے، یہ محبت ساری جھوٹی ہے جی، یہ بیکار گندی محبت ہے۔ وہ محبت ہی کیا جس محبت کے بعد کپڑے گندے ہونا شروع ہو جائیں، یہ محبت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، یہ تو دماغ کا دھوکہ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ محبت صرف وہی ہے جس کو اللہ نے جائز قرار دیا، جس کو اللہ جائز قرار نہ دیں اس کو میں اور آپ کیسے جائز سمجھ سکتے ہیں؟ ایک بات کافی ہے نا اس بات کو سمجھنے کے لیے، وہ محبت جس کو اللہ رب العزت حرام قرار دیں میں سمجھوں گی تو بہت اچھی ہے، اس کا مطلب میں بہت بڑے دھوکے میں ہوں۔ چنانچہ اس کی بیوی نے کہا نہ جاؤ۔ کہ کیوں، پاگل ہو گئی ہو؟ کہنے لگا مجھے اس آواز سے خون کی آواز آ رہی ہے، اس آواز کے اندر مجھے خون کی چنگاریاں محسوس ہو رہی ہیں، اس آواز کے ساتھ مجھے فتنہ اور فساد نظر آ رہا ہے۔ کیسا فتنہ اور فساد؟ یہ میرے رضائی بھائی، میرا بھائی ہے ابو نائلہ، اور محمد بن مسلمہ میرے چچا کا بیٹا ہے، اور بقیہ یہ سارے جاننے والے ہیں، تم کیسے کہہ رہی ہو یہ؟ کہنے لگا میں کہہ رہی ہوں آپ نہ جائیں۔ کہنے لگا نہیں، یاد رکھنا، عرب کے اندر ایک مزاج تھا، سوئے ہوئے بندے پہ حملہ نہیں کرتے تھے، سمجھ رہے، کسی کے گھر گھس کے نہیں مارتے تھے، کسی کے گھر کے باہر کسی کو پکڑنا ہوتا تو گھر کے باہر انتظار کرتے تھے۔ ان کی کچھ اقدار تھیں، کسی ایسے بندے پر، کسی مریض پر حملہ نہیں کرتے تھے، بوڑھے پہ حملہ نہیں کرتے تھے، بوڑھے کو، عورت کو نہیں مارتے تھے، یعنی ان کے مزاج تھا، اس سے ہٹ کر نہیں چلتے تھے۔ چنانچہ ان کا ایک یہ بھی مزاج تھا کہ کوئی دروازہ بجاتا تھا پھر دروازہ ضرور کھولتے تھے، بھلے سے ڈاکو ہو، بھلے سے چور ہو، دروازہ ضرور۔ اور اس زمانے کے چور اور ڈاکو بھی رات کے وقت دروازہ نہیں بجاتے تھے، ان کو پتا رات کے وقت ہم دروازہ چوری کرنی، ہم دیوار پھلانگ کے جائیں گے، دروازہ بجا کے اندر نہیں جائیں گے، یعنی چوری کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے۔ اس زمانے کے اندر کچھ ایسی ویلیوز اور اقدار ہوا کرتے تھے۔ آج تو پیسے کمانے کی دھن نے ہماری ساری ویلیوز ختم کر دی، ساری اقدار مٹا دی ہیں، تو اس زمانے کی اقدار تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کفار مکہ پوری رات کھڑے رہے، لیکن گھر کے اندر جا کے حملہ نہیں کیا۔ آپ باہر نکل کے چلے گئے، حضرت علی دروازہ کھولا، حضرت علی باہر نکلے، ہاں جی کیا مسئلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کو چلے گئے، پھر وہاں سے بھاگے، لیکن رات کے وقت گھر کے اندر آ کے حملہ نہیں کیا۔ اس زمانے کی اقدار تھی۔ بوڑھے پہ حملہ نہیں کرتے تھے، بوڑھے کو عورت سامنے آ جاتی بھلے سے وہ کتنی شان انگیزی، اس کو مارتے نہیں تھے، اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھاتے تھے۔ میں آگے انشاءاللہ کل واقعہ آئے گا، ہندا تلوار کی زد میں آ گئی، تلوار واپس کھینچ لی، نہیں ہندا کو نہیں، عورت کو نہیں مارنا۔ اچھا، کوئی شخص کسی کو آواز دیتا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، اس کو چھوڑ دیتے تھے، سمجھ رہے، چھوڑ دیتے اس کو۔ یہ بے یارو مددگار، کسی بے یارو مددگار کو مارنا میری توہین ہے، میں نہیں مار سکتا، میں نہیں مارنا چاہتا۔ اور یہ ہماری اقدار جا چکی ہیں، ہمارے اوپر کفار کا غلبہ ایسا ہے
کہ ہمارے اندر وہ مزاج ہی نہیں رہا. ہم کسی بے بس کو دیکھتے ہیں فوراً اس کی جیب میں ہاتھ مارتے ہیں. کسی جگہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کچھ لوگ بچانے آتے ہیں, کچھ لوگ ان کی جیب کاٹنے آتے ہیں. جو جہاز گرا تھا, ایئر بلو کا جہاز گرا تھا, ہمارے جاننے والوں نے بتایا کہ کتنے لوگ ایسے تھے جو کہ بازو اٹھا کے لے کے جائے تھے لوگوں کے, چھپا کے لے کے, جو اس میں چوڑیاں تھیں. اتنے بے رحم انسان ہو جاتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. ہماری وہ اقدار ختم ہوگی. وہ ان پڑھ معاشرہ تھا, پھر بھی ان میں اقدار تھی, ہماری وہ اقدار نہیں رہی. چنانچہ کہنے لگا کہ تمہاری بات صحیح ہے, لیکن جب وہ مجھے بلا رہے ہیں تو اس نے بڑی زبردست بات کی. بہادر انسان کو اگر نیزہ چلانے کے لیے رات کے وقت بھی بلایا جائے تو وہ انکار نہیں کرتا. میں نہیں ثابت کرنا چاہتا کہ میں زندگی میں بزدل رہا ہوں. مجھے لوگ یہ تو کہیں کہ کعب بن اشرف مارا گیا ہے, لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ کعب بن اشرف بزدل تھا. کوئی یہ میرے نام کے ساتھ نہ لگائے. چنانچہ ابو طالب نے اس لیے تو کلمہ نہیں پڑھا. لولا الملامة وحضار مصبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا فافزع بأمرك لم تصبك صبابة ولقد صدقت وكنت قبل أمينا لولا الملامة وحضار مصبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. محمد تم بالکل صحیح کہتے ہو, تم بالکل سچے ہو, تم بالکل برحق ہو, لیکن کیا ہے کہ لولا الملامة وحضار مصبة, اگر مجھے مکہ کے لوگوں کی ملامت کا ڈر نہ ہوتا تو لوجدتنی سمحا بذاک مبینا, تو میں ابھی نہیں, میں کھلے عام تیرے نام کا کلمہ پڑھتا, میں تیرے نام پہ اسلام قبول کر کے رہتا. تو ان لوگوں کی اقدار تھیں یہ. کاش کہ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ایسی اقدار ہو جائیں, کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو جائیں. چنانچہ کعب بن اشرف باہر نکلا تو وہ خوشبو میں معطر تھا. تو حضرت محمد بن مسلمہ ملے, اس سے بات کرنے لگے. بھئی آج تو بڑے خوبصورت لگ رہے ہو, یہ کپڑے کہاں سے لیے, یہ ایسے ویسے, باتیں کرتے رہے. تو کہنے لگے یہاں تھوڑی سی گھٹن ہو رہی ہے, ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں. چنانچہ وہاں جا کے بیٹھے اور بات چیت کر رہے ہیں. بات چیت کرنے لگے تمہاری خوشبو ہو رہا ہے, یہ خوشبو تو میں نے کبھی نہیں سنی ایسے. کہنے لگا میں اب تمہیں بتاؤں, میرے پاس عرب کی سب سے خوبصورت عورتیں ہیں. پھر اپنی بیویوں کا حسن بیان کرنا شروع. میری ایک بیوی, اس کے یہ حسن ہے, اس کا یہ جمال ہے, وہ ایسی ہے, وہ ایسے ناز اندام دکھاتی ہے, ویسے دوسری جو ایسے ہے ویسے. تو کعب بن اشرف محمد بن مسلمہ کہتے بھی یہ جو خوشبو ہے, حالانکہ یہ عرب کی بہترین عورتوں کی بہترین خوشبوئیں عورتیں بنایا کرتی تھیں. یعنی اس زمانے میں خوشبو زیادہ خریدی اور بیچنے کا معاملہ نہیں تھا, بس عورتیں خوشبو بناتی تھیں تو وہ اپنی خوشبو اپنے شوہروں کو دیتی تھی, تو وہ اس طریقے سے چلتا تھا. کہنے لگے میرے پاس عرب کی وہ عورتیں ہیں جو سب سے زیادہ اچھی خوشبو بناتی ہیں, اور عرب کی سب سے زیادہ خوبصورت عورتیں. کہ بھئی ہمیں تو یہ خوشبو مل نہیں سکتی, تم ہمیں تھوڑی سی سنکھاؤ گے. چنانچہ اس زمانے میں تھا کہ لوگ بالوں میں خوشبو لگاتے تھے, زیادہ تر خوشبو, جیسے میں نے دوپہر کو بھی بتایا تھا کہ خوشبو کو شہد میں ملا کے بالوں میں لگاتے. چنانچہ محمد بن مسلمہ نے کہا بھی مجھے اپنا سر سونگاؤ. چنانچہ سر سونگتے رہے. واہ بے واہ, بڑی زبردست. اور وہ تو ہوا میں بڑی بڑی تعریف ہو رہی ہے جناب. دوسرے کو سنگایا, تیسرے کو سنگایا, چوتھے کو سنگایا, پانچویں کو سنگایا. پھر کہنے لگا میں نے ایک دفعہ پھر سونگنا ہے. اس نے کہا سنگا. تھوڑی دیر سنگنے کے بعد چھوڑا, بڑا مزے تھا, ایک دفعہ اور سنگنے دو. کہا نہیں سنگو. اپنا سر دیا, سر کو پکڑا بالوں سے, کہنا اللہ کے دشمن کو قتل کرو. اسی وقت انہوں نے وار کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا. بعض روایت میں ہے کہ اندھیرا تھا تو اندھیرے میں سر نظر نہیں آیا, تو اس کو تلوار پڑی تو اس نے چیخ ماری, ایسی چیخ ماری کہ اطراف کے تمام قلعوں والے جاگے, اور جاگ کے انہوں نے اپنے قلعوں کے اوپر آگ لگا دی, تاکہ اوپر کے علاقے میں آگ لگاتے تھے تاکہ علامت تھی ہم لوگ جاگ رہے ہیں, لہذا کوئی بندہ ہوشیاری نہ کرے. چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جو خنجر رکھا تھا اس خنجر کو نکالا اور میں نے اس کے پیٹ میں ڈالا اور پورا وزن ڈال دیا, اور وہ وہیں پر گر کے مر گیا. بعض روایتوں میں ہے کہ کعب بن اشرف کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. لیکن یاد رکھیے گا, جہاں کہیں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ فلاں کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا, یہ بالکل غلط ہے, یہ کہیں بھی درست نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی بھی کسی کا سر نہیں لایا گیا. سیرت حلبیہ نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی بحث کی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ کسی کا سر آپ کے پاس لایا جائے.
چنانچہ جب کعب بن اشرف نے چیخ ماری، ٹھیک ہے، تو بھگدڑ مچی تو وہاں پر ایک صحابی تھے، ان صحابی حضرت عباد بن بشر تھے، انہوں نے بھی اپنی تلوار نکالی تو وہ نیچے گرے تو ان کی پنڈلی یا ان کی گردن پہ تلوار لگی تو وہ زخمی ہو گئے. لیکن یہ سارے لوگ وہاں سے بھاگتے بھاگتے یہ بنو امیہ بن زید تک پہنچے، پھر بنی قریظہ پہ پہنچے، پھر بنو عباس تک پہنچے، پھر حرۃ العریض پہنچ کر حضرت جو حارث بن اوس، عباد بن بشر نے حضرت حارث بن اوس کا انتظار کیا. پھر وہ آ کے ان کے ساتھ ملے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فجر میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، فجر سے پہلے پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی آہٹ محسوس کی تو فوراً فرمایا افلحت الوجوہ، فرمایا افلحت الوجوہ، یعنی یہ لگتا ہے یہ چہرے کامیاب ہو گئے. تو انہوں نے فوراً جواب دیا ووجہک یا رسول اللہ کے نبی آپ کا چہرہ بھی کامیاب ہو گیا کہ آپ نے ہمیں یہ حکم دیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکباد دی. اور یہ حضرت حارث رضی اللہ عنہ کا پاؤں زخمی ہوا تھا تو ان کو بلایا، وہ چل نہیں پا رہے تھے تو ان کو بلایا، ان کے پاؤں پر لعاب دہن لگایا. جیسے ہی لعاب تھوک لگایا تو ان کا پاؤں فوراً ٹھیک ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے. دیکھو جی، گستاخ رسول، یہ جو کعب بن اشرف تھا یہ گستاخ رسول تھا. اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ گستاخ رسول کسی حالت میں زندہ نہیں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، گستاخ رسول کو مسلمان کبھی چھوڑ نہیں سکتا، یہ ہماری اقدار ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ ہوا تھا تو فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو جہاں ملتا ہے، ابو سفیان کے گھر میں ملتا ہے چھوڑ دو، کعبۃ اللہ میں ملتا ہے چھوڑ دو، ٹھیک ہے، کوئی پناہ مانگتا ہے چھوڑ دو، کوئی اپنے گھر کے اندر بند ہو جاتا ہے چھوڑ دو، کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتا ہے چھوڑ دو، کوئی کہتا ہے امان دے دو، سر پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ میں مقابلہ نہیں کرتا، چھوڑ دو. پھر آگے فرمایا کہ میں نے سب کو لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، سارے کے سارے جاؤ، آزاد ہو. لیکن ابن القتل تھا وہ کہاں آیا؟ اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کیا، ابو سفیان کے گھر نہیں گیا، بلکہ وہ کعبۃ اللہ کے پردے کے اندر چھپ گیا. سمجھ رہے؟ کعبۃ اللہ کے پردے میں چھپا ہوا ہے. جب مسلمان طواف کر رہے ہیں تو حرکت محسوس ہوئی، جا کے دیکھا تو ابن القتل وہ کعبۃ اللہ کے پردے میں چھپا ہوا ہے. اس کو گرفتار کیا، کعبۃ اللہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا. آپ نے فرمایا اس گستاخ کا سر یہیں پہ قلم کرو. چنانچہ اس کا سر وہیں پہ کاٹا، اس کا خون حرم کی مقدس زمین پہ گرا. آپ نے اس کو معاف نہیں فرمایا اور دنیا پہ یہ ثابت کیا کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا گستاخ، اتنا بھی حق نہیں رکھتا کہ اس کو حرم سے باہر لے جا کے قتل کیا جائے. اتنی بھی سانسیں لینے کا حق ہم اس کو نہیں دے سکتے. جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے، جو میرے نبی کو برا بھلا کہے، اللہ کرے ہمارے اندر ایسے لوگ دوبارہ کھڑے ہوں